إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، یہ اللہ کے فضل کا اور برکت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ذریعے ہم ایمان والے بندوں کو بخشنے کا اور معاف کرنے کا نظام دیا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں، جاننا چاہیے جو نہیں جانتا ہے، کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص اس مہینے کو پائے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آمین کہا، یعنی جسے یہ مبارک مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہ ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح رحمت اور مغفرت کا سامان اس مہینے میں کرتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کر کے رکھا ہے کہ اگر بندہ اس کو حاصل نہ کر لے تو اس کا معنی یہ ہے کہ واقعی اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، مغفرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر جائے وہ دور ہو جائے۔ اس لیے ہر مسلمان کو، ہم میں ہر چھوٹے بڑے کو یہ لالچ کر رکھنی چاہیے، یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے، ہماری بخشش کر دے، کیونکہ یہ مہینہ بخشش ہی کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمارے لیے بخشش آسان ہو جائے، شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا۔ شیاطین ہمارے عقیدے اور ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ کھیل نہ کر سکیں، ہمارے لیے آسانی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں، عبادت میں، تلاوت میں، اللہ کی ذکر و اذکار میں آسانی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آسانیاں پیدا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات بنائے جاتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے اللہ تعالیٰ کی طرف، نافرمانی کرنے والے پیچھے ہو جائیں، ان کا مکان موقع نہیں ہے یہ۔ تو اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا یہ سمجھداری کی، ایمانداری کی دلیل ہے۔ ایمان والے اسے ضائع نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ہم میں کتنے لوگ تاجر ہیں،
چھوٹے بڑی تجارت کرنے والے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں ہمارے ہاتھوں پہ ذریعہ دیا ہے، کتنے لوگ مختلف نسبتوں سے جڑے ہوئے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی موقع دیتا ہے ایسا جہاں اس کو بھرپور فائدہ اٹھانے کا چانس رہتا ہے، چانس دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب چانس ملتا ہے تو آدمی اپنی پوری طاقت جھونک دیتا ہے، اپنی نیند، اپنی راحت کو قربان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ایک موقع ہے، ایک چانس ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے جہاں بہت کچھ موقع ہوتا ہے کچھ کر لینے کا، کچھ کما لینے کا، روز نہیں ہوتا۔ سیزن کہتے ہیں، سیزن کبھی کبھی آتا ہے، روز سیزن نہیں رہتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ایک موقع، ایک چانس دیا ہے۔ ایمان والا جس کو لالچ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، مغفرت کی، جنت کی، ہاں وہ اس چانس کو نہیں گنوا سکتا۔ اگر روز تجارت کرنے والا لگا ہوا ہے اپنے کام میں، یا کسی بھی کام میں لگا ہوا آدمی لگا رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن چانس آ جائے اور وہاں غافل ہو جائے تو کہا جائے گا بہت نادان ہے، بہت نادان ہے آدمی۔ ایسے ہی نادان کہا شریعت نے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہی جس دعا میں حضرت جبریل کہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جسے رمضان ملا ہو اور اس کی بخشش نہ ہو جائے، یعنی وہ بخشش کا سامان نہ کر لے۔ تو یہ مبارک مہینہ میرے بھائیوں ہمارے لیے بہت اہم ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس کو ہم معمولی لے کے نہ چلیں۔ جب ہم اس کو اہمیت دیں گے تو اس کی عبادتیں، اس کی نیکیاں ہم کسی بھی طرح سے برباد ہونے سے بچائیں گے، اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایک آدمی روزے دار ہے، اس کو لالچ ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا اتنا ذریعہ ہے کہ ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہر عبادت کا بدلہ ہے، ہر عبادت کا بدلہ اللہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ سب بدلہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن روزے کی عبادت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر لی۔ جیسے سارے گھر اللہ کے ہیں، ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن کعبہ کو کہا یہ بیت اللہ ہے، کہا یہ بیت اللہ ہے۔ ایسے ہی ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کو کہا یہ میرے لیے ہے۔ اب روزے دار جب روزے کا عبادت کا لالچی ہوگا، اس کا اجر پانے کا لالچی ہوگا، تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی روزے دار جہالت نہ کرے، جہالت کی بات نہ کرے، کوئی روزے دار گندی بات نہ کرے۔ گندی بات کا مطلب یہ ہے کہ غزلیاتی بات نہ کرے، فحش بات نہ کرے، سوشل میڈیا کی گندگیوں سے دور رکھے اپنے آپ کو۔ ایسے بھی ہر حال میں دور رکھنا ضروری ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ، اور اس ناطے کی وہ عبادت میں ہے۔ جیسے آپ نماز میں ہوتے، ہم نماز میں تو کہتے ہیں ہم حالت نماز میں ہیں، عبادت میں ہیں، ہم بول نہیں سکتے۔ بولنا جائز ہے، لیکن ایک خاص عبادت ہے، نہیں بول سکتے۔ ایسے ہی روزہ ایک عبادت ہے، پانی پینا جائز ہے، طیب ہے، حلال ہے، پانی نہیں پی سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، بہت ساری حلال چیزیں ہم نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ ہم حالت عبادت میں ہیں۔ تو جو برائی ہر حال میں حرام ہے، وہ حالت عبادت میں کتنا حرام ہوگی۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں جب تم میں کا کوئی روزے دار ہو تو گندی بات نہ کرے، گندا عمل نہ کرے، جہالت کا عمل نہ کرے، جہالت کی بات نہ کرے۔ اب اگر کوئی جہالت کی بات تم سے کرنے لگے تو کیا کہو؟ کہہ دو میں روزے دار ہوں۔ یہ کون کہہ پائے گا؟ آپ اپنے دل سے پوچھو، گریبان میں سر ڈال کر کے پوچھیں، ہم آپ سوچیں یہ آدمی کون کہہ پائے گا؟ یہاں جہاں یہ ماحول ہو کہ ایک کا دو، ایک جہالت کا دو، ڈبل جہالت سے جواب دیا جاتا ہے، وہاں یہ کہاں ممکن ہے کہ آدمی یہ کہہ سکے کہ میں روزے دار ہوں؟ بھائی آپ بکواس کرتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ آپ غلط زبان استعمال کرتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ آپ بد زبانی کرتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں روزے دار ہوں، مجھے اس روزے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بنانے کی لالچ ہے، کیونکہ میں عبادت کی حالت میں ہوں۔
یہ کون کر پائے گا؟ یہ وہی کر پائے گا جس کو اس روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی لالچ اور تلاش ہوگی، وہی کر پائے گا۔ ہم میں ہر آدمی کو لالچی ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے لیے کتنی لالچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی کسی سے فائدہ ہوتا ہو تو اس کی دو بات بھلی، دو بات سن لیتے ہیں، ہاں دو اس کی مطلب دو اس کا غلط برتاؤ برداشت کر لیتے ہیں۔ کیوں برداشت کر لیتے ہیں؟ سوچتے ہیں آدمی کام کا ہے، یہ آدمی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ آپ بتائیے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی جو ہے اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت، اس کے لیے ہم برداشت نہیں کر پاتے؟ کر لیں گے، اس وقت کر لیں گے جب ہم لالچی ہو جائیں گے۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں روزے میں ہیں، بھائی غصہ بہت آتا ہے، ان کو روزہ آخری پیریڈ میں ہے، اس وقت مت زیادہ بات کرو، غصہ بہت آتا ہے۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس لیے نہیں سمجھتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ روزہ صبر کا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا عمل ہے، اور صبر کے عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ ثابت کرو جہاں صبر نہ کرنے کا ماحول پیدا کر دیا جائے، ایسا ایشو بنا دیا جائے کہ آپ صبر کے امتحان میں کہیں فیل ہونے لگو تو کہو تو کہ میں روزے دار ہوں، مجھے سنبھالنا ہی ہے، مجھے صبر ہی کرنا ہے۔ اس لیے دیکھیے کتنی مشکل ہے آج ہمارے سماج میں، اسی لیے مشکل بہت ہے۔ رمضان غیر رمضان کا کچھ لوگوں کے فرق نظر نہیں آتا، تو پھر وہ روزے دار ہیں کیوں ہیں؟ کیوں روزے کی ان کو لالچ نہیں ہے؟ اگر لالچ ہوگی تو روزے کو بچا لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے روزے دار ہوتے ہیں؟ کئی روزے دار ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روزے کا حصہ، روزے کا رزلٹ ان کے حق میں کچھ نہیں ہے بھوک اور پیاس کے سوا۔ روزہ ہیں، بھوکے ہیں، بھوکے ہیں یعنی ان کے حق میں، ان کے اکاؤنٹ میں کیا مل رہا ہے؟ بھوک۔ ان کے حق میں کیا ہے؟ پیاسا رہنا۔ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، روزہ رکھ کر کے کیا ملا ان کو؟ بھوک اور پیاس، اور کچھ نہیں۔ آپ نے یہ بات کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم تو لاپرواہ نہیں ہو گئے، یا ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہو جائے گا کہ جو لوگ روزہ رکھ کر کے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ جو آدمی روزہ رکھ کر کے پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ عبادت ہے، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے ہاتھ سے بدلہ پانے کا ذریعہ ہے، تو جو احساس نہیں کرے گا وہ نہیں سنبھال پائے گا، اور جو احساس کرے گا سب برداشت کر لے گا۔ اسی لیے روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ لالچی ہونا چاہیے آدمی کو۔ ہر عبادت میں آدمی لالچی ہوتا ہے، روزے میں اور لالچی ہونا چاہیے، اور روزے میں اور عبادت کی حالت میں اور نیکیاں کرنے میں، رمضان کے مہینے میں اور نیکیاں کرنے کا حریص ہونا چاہیے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندگی اللہ کی ہے، طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر عبادت میں دیکھے، ہر عبادت کے موقع میں دیکھے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ رمضان یہ عبادت کا، روزے کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا۔ بعض سلف کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ رمضان کا عمل بتائیے تو کہا اصل عمل تو یہ ہے کہ خوب قرآن سے گہرا رشتہ رکھو، خوب قرآن کی تلاوت کرو۔ اور خوب قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ آپ تھوڑا بھی پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں تو زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ آج امت دعویٰ کرتی ہے
امت دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس بہت پڑھنے والے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جتنے زیادہ پڑھنے والے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ نہ سمجھنے والے ہیں۔ یہ بھی حادثہ ہے۔ جیسے یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، حافظ بہت ہیں، قاری بہت ہیں، تو ایک طرف فضیلت ہے، دوسری طرف بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے، بہت بڑی دوری ہے مقصد سے دوری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کہا یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے یہ برکتوں والی کتاب ہے، اسے اتارا اس لیے ہے اس میں غور کرو، سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، کیا بتایا اس نے، کیا تعلیم دی ہے، کیا سکھایا ہے۔ اسی لیے جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو بہت بلند ہو جاتا ہے، صرف تلاوت سے نہیں، سمجھ کر کے بلند ہوتا ہے۔ جب اللہ کا میسج سمجھتا ہی نہیں ہے، اللہ کیا فرماتا ہے ہم ایمان والوں سے، چھوٹوں بڑوں سے، مردوں اور عورتوں سے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو کیا پڑھنا کافی ہے؟ پڑھنا مبارک ہے، پڑھنا کار ثواب ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے کسی چیز کو تو سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ پڑھا جاتا ہے سمجھنے سے کوئی مطلب اور تعلق ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی فکر اور لالچ ہے۔ کتنے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، 2 آیتیں سمجھنے کے لیے کسی کے پیچھے لگ جائیں کہ بھائی آپ ذرا بیٹھ کر کے مجھے 2 آیتیں سمجھا دو، ہم بیٹھتے ہیں، ہم حلقہ لگاتے ہیں، بہت ہم پڑھنے والے ہیں۔ یہ پڑھنے کے جذبے کی میں ناقدری نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہوں، لیکن جس مقصد کے لیے پڑھانے اور پڑھنے کی تعلیم ہے وہ مقصد کہاں ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اس لیے اترا ہے کہ اسے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور جب امت کی پستی کی بات جہاں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب سے تعلق توڑنے کی وجہ سے قوموں کو پست کرتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب سے تعلق ہے بھی تو کیسا ہے، کتنا ہے بھی تو صرف پڑھنے کا ہے، سمجھنے کا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کو آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لالچی ہونا چاہیے۔ ہمارے سلف رمضان کے مہینے میں اپنے تمام معمولات کو چھوڑ دیتے تھے۔ کچھ سلف کے تذکرے ملتے ہیں، ان کا تعلق صرف قرآن سے رہتا تھا، قرآن سے تعلق، اور قرآن کی تلاوت مطلوب نہیں ہے صرف۔ آپ دیکھیے فرماتے ہیں، یہ بات سمجھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن 1 مہینے میں ختم کرو، اور آپ فرماتے ہیں اتنے دن میں ختم کرو، اتنے دن میں ختم کرو، یعنی زیادہ وقت لگاؤ قرآن کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے 3 دنوں سے کم میں قرآن ختم کر دیا اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ کیا مطلب؟ جس نے 3 دنوں سے کم میں قرآن ختم کر دیا، آپ نے فرمایا 3 دنوں سے کم میں قرآن مت ختم کرو، ایک رات میں قرآن اور پورے مہینے کی تراویح اور پورا قرآن پڑھ دیا جاتا ہے۔ ایسا سنا جاتا ہے اخباروں میں، اور ایسی معلوماتیں ملتی ہیں کہیں سوشل میڈیا پر، ہاں کہ کوئی صاحب کھڑے ہوئے اور ایک ہی شبینہ میں پورے قرآن کو پڑھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 3 دنوں سے کم میں قرآن ختم کر دیا اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو سمجھنے کے لیے، کس لیے قرآن پڑھنا ہے؟ مبارک ہے، تبرک ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن ان سب پر ایمان اور اقرار کے ساتھ مقصد پر ہمیں رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، تو قرآن سے ہمارا تعلق ہو۔ اس مبارک مہینے کا خاص عمل دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل یہ بھی تھا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑے سخی تھے، سخاوت والے، خرچ کرنے والے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے سخی تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا جبریل سے آتے، ملاقات آپ سے کرتے
تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی. رمضان کے مہینے میں سخاوت آپ کا خاصہ یعنی خصوصیت سے بڑھ جانا. آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کسی مانگنے والے سے آپ نے نہیں فرمایا ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال اللہ. کبھی نہ نہیں کہا آپ نے. نہیں ہے تو کہا بیٹھو اللہ دے گا, کہا بیٹھو اللہ دے گا. آپ فرما دیتے تھے. نہیں ہے گھر میں پوچھ لیتے تھے تو فرماتے تھے بیٹھو اللہ دے گا. تب تک اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دیتا تھا. ایسے دینے والے تھے آپ. اور رمضان میں کیا حال ہے؟ رمضان میں حال یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ یہ جو ہوا چلتی ہے, ہوا ہر ایک کو لگتی ہے, آپ اس سے بھی زیادہ سخی تھے. اتنی سخاوت آپ فرماتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بہت بڑے امام ہیں امت کے, لیکن انہوں نے اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا ہے. کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے, تحقیق کرنا چاہیے. علم کی دنیا میں مومن علم کے ساتھ جیتا ہے, دین پر علم کے ساتھ چلتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے منصب میں امامت پر ہیں امت کے لیے. فرماتے ہیں دیکھیے رمضان کے مہینے میں زیادہ خرچ کرنا یہ بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے ناطے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے پیروکار ہیں, لالچی ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے آپ سب سے سخی تھے, سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر احد پہاڑ بھی سونا بن کر کے آپ کے ساتھ چلتا, جہاں جہاں آپ چلتے پہاڑ سونا بن کر کے چلتا رہتا تو بھی آپ اسے خرچ کر دیتے. 3 دنوں میں چاہے جتنا سونے کا خزانہ ہوتا خرچ کر دیتے. اتنا خرچ کرنے والے تھے. دیکھیے مزاج رسول کا شناسہ, انہیں ناصر السنہ کہا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں زیادہ خرچ کرنا, زیادہ خرچ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے, اصل پیروی ہے. جیسے ہم ایک ایک سنت پر جب چلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ نبی کی سنت کی پیروی ہے. ایسے نبی کی سنت کی یہ پیروی ہے کہ آدمی رمضان میں خوب خرچ کرے. خوب خرچ کرنے کا معنی کیا ہے؟ جو میسر ہو, جتنی اس کی استطاعت ہو. ایک آدمی کروڑوں کا مالک ہے, اللہ کا دیا ہوا مال اس کے پاس ہے. کوئی لاکھوں کا مالک ہے, کوئی ہزاروں کا مالک ہے, کوئی سینکڑوں کے اندر جیتا ہے مرتا ہے. ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کیا بڑوں کے لیے ہی اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے جود و سخا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی رحمت حاصل کر لیں, اس کا غضب, اس کی بلائیں ٹل جائیں؟ سب کو موقع دیا ہے, سب کو موقع دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کے پاس ایک کھجور ہے, کوئی مانگنے والا مانگ لیا تو توڑ کے آدھا بھی دے دے تو دے دے. کس کو محروم کیا ہے ہم نے؟ آپ میں بتاؤ کسی کو محروم کیا ہے؟ بڑے آدمی پر بڑا خرچ کرنا ذمہ داری ہے, اس کو لالچ ہونی چاہیے. اللہ کا مال ہے. آج کورونا کے حالات میں جب دنیا کورونا کہیں اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے, جو ہمارے بھائی بہنیں مر گئے اس بیماری اور وبا میں اللہ ان کو شہادت نصیب فرمائے. جو مبتلائے بیماری ہیں, وبا ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. لیکن دیکھیے جب بیماری اپنا شکنجہ کستی ہے تو کچھ نہیں نظر آتا, کچھ نہیں نظر آتا. دنیا نظر آتی نہیں دنیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اللہ تعالیٰ کے غضب کو, وباؤں کو, بلاؤں کو ٹالنے کا اسے ذریعہ بنائے, خرچ کریں. اور خرچ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں, مسائل حل ہوتے ہیں, ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والا ہے. کون خرچ کر پائے گا؟ جس کا توکل ہوگا اللہ پر, جس کا ایمان ہوگا کہ خرچ کرنے سے اللہ کم نہیں کرتا. خرچ کہاں کرنا ہے؟ اللہ کے بندوں پر. خرچ کہاں کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں. خرچ کہاں کرنا ہے؟ دین کے مراکز میں, مساجد اور مدارس میں. خرچ کہاں کرنا ہے؟ علماء پر, طلباء پر, غریبوں پر, مسکینوں پر, مریضوں پر, مسلمانوں پر, غیر مسلموں پر, جو ہمارے حلقے میں ہماری جانکاری میں مبتلا ہیں.
حالات میں، مختلف قسم کی مصیبتوں میں، معاشی پریشانیوں میں خرچ کرنا ہے۔ کس ناطے خرچ کرنا ہے؟ اس ناطے کہ اللہ نے خرچ کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا ہے، ہمارے ہاتھ میں تھوڑا زیادہ دیا ہے، خرچ ہم اس لیے کریں گے، اور اس لیے خرچ کریں گے، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ جواد ہے، اللہ بہت بڑا سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہر روز صبح میں 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو بہتر بدلہ دے، اس کے مال میں برکت دے دے، اور جو خرچ نہیں کرتا ہے اس کے خلاف بد دعا کرتا ہے ایک فرشتہ، اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا اس کے مال سے برکت اٹھا لے۔ تو یہ خرچ کا بھی مہینہ ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیے رمضان بڑی رحمتوں اور برکتوں کو لے کے آیا ہے، اس کے ذریعے ہے روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے ہاں سفارشی قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے۔ اے اللہ یہ رات جاگ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اے اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف کر دے، روزہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ سوچئے تو یہ روزہ ہمارے لیے ذریعہ ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت یہ ذریعہ ہے اللہ کی مغفرت کا، ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ذریعہ ہے۔ خرچ کریں، ہم خرچ کریں تاکہ اللہ ہم پر خرچ کرے، خرچ کریں ہم ثابت کریں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی ہماری آزمائش بھی کرتا رہتا ہے۔ مال اللہ کا ہے، جب چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جب چاہتا ہے گھٹاتا ہے۔ سینکڑوں اربوں میں کھیلنے والے لوگ حالات کے مارے بکھرے مضطرب نظر آتے ہیں۔ کیوں مضطرب نظر آتے ہیں؟ ایک ایسی وبا ان پر مسلط ہے، ہم پر، دنیا پر، اللہ تعالیٰ اسے ٹال دے، دنیا کو بالخصوص مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ سبق دینے کے لیے کہ تمہارے کیلکولیشن سے دنیا نہیں چلے گی، تمہارا نظام زندگی اور سورس نہیں چلے گا، اللہ جیسا چاہے گا ویسا چلے گا۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ہمدردی ہو لوگوں کے ساتھ، محبت ہو لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو دین کی حفاظت کی راہ میں دین کے قلعے ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، ان کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ یہی ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی حفاظت کے۔ ان کو کبھی بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ ہم اپنے مسئلے سارے حل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں قابو پانے کے لیے، کوشش کرتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے، ہمارے سارے ایکسپینسز پورے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ذاتی خرچے ہیں ایسے تعلیمی اداروں کے خرچے ہیں، تنخواہوں کے خرچے ہیں، مدارس کے خرچے ہیں، علماء کے خرچے ہیں۔ ان کو اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ مشکل حالات میں ہم کیا کریں، تو مشکل حالات میں ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی مدد پانے کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، آج ہم سب مدد کا اللہ سے سوال کرتے ہیں، کرنا چاہیے ہر گھڑی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد چاہیے، وبا ٹل جائے، بلاؤں سے نجات ملے، ہم فری ہو جائیں۔ ہمارا کام ہے اللہ کی رضا کے لیے ہم خرچ کریں۔ اور میرے بھائیوں ایک سبق جو شروع میں جو بات کہی گئی ہے اس کو اچھے سے یاد رکھیں۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے بخشش کا مہینہ بن کر کے آیا ہے۔ ہم بخشش پانے کے لیے فکر مند رہیں، بخشش ہم حاصل کرنے لالچی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی مقصد ہے، اور یہ مقصد پانے کے لیے ضروری ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ان سے ہم بچیں، تاکہ ہمیشہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔